الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں ماہ شعبان المعظم کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور آج شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک شریف کا چاند طلوع ہوگا۔ ماہ شعبان المعظم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اعمال صالحہ روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بھی بہت ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے دیکھتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس انہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاوحب ان یرفع عملی وانا الصائم۔ یعنی رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان کہ رجب اور رمضان کے درمیان یعنی شعبان کا مہینہ، اور اس شعبان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائے تو وہ بندہ اس حالت میں ہو، حالت روزہ میں ہو۔ محترم بھائیوں، شعبان المعظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ایک عظیم عطیہ ہے، بھلائیوں عطاؤں والا مہینہ۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلا یفطر حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل
روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ سالہ کا پورا روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو چھوڑ دیتے تو ہم گمان کرتے شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے رکھتے تھے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس مہینے کے متعلق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کانا اوہبا شہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصلح برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے۔ سبحان اللہ، شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی شعبان کے روزے شروع کرتے تو رمضان کے روزوں سے لے جا کر کے ملا دیتے۔ لہٰذا ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے پیش نظر ماہ شعبان میں اپنی استطاعت و آسانی کے مطابق اعمال صالحہ اور روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے مہینے یعنی استقبال رمضان، تعظیم شعبان، استقبال رمضان، یعنی ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے متقی بن رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہم اعمال صالحہ کے طرف اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، روزوں کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک، عزیز دوستو، مبارک اوقات و مقامات میں نیکی کا ثواب اور برکات الہیہ کا نزول زیادہ ہوتا ہے، بندے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ و شعبان المطہر، فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ؟ رسول کہتے ہیں میرا مہینہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں شعبان بندے کو پاک کر دیتا ہے اور رمضان بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شعبان بندے کو طاہر کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، رمضان بندے کو پاک کر دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے شعبان الشہری فمن اعظم شہر الشعبان فقد اعظم عمری ومن اعظم عمری کنت له فرطا وزخرا یوم القیامہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کی تعظیم کی یقیناً اس نے میری تعظیم کی۔ سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تو لیلۃ البرات میں اور لیلۃ برات کے روزے تک نہیں رکھتے اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے؟ کیا اپنے دعوے میں ہم بالکل کھرے اترتے نہیں؟ میاں جب نبی نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو امت کو بھی چاہیے تھا کہے یہ میرا ہے، کیونکہ محبت دلیلوں کی محتاج نہیں، عشق کسی دلیل اور کسی ثبوت و براہین کے محتاج نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ تو امتی کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی تعظیم کرے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، معصوم کی تعریف جانتے ہیں؟ معصوم وہ کہ جس سے نہ کبھی صغیرہ گناہ کا امکان ہو، صدور ہو، اور نہ کبھی کبیرہ گناہ کا۔ اور انبیاء کی شان ہے الانبیاء معصومون عن الصغیرۃ والکبیرہ قبل النبوہ او بعد النبوہ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء و مرسلین ہیں، فرشتوں کے بھی استاذ ہیں، فرشتوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں۔ پھر آقا کی شان تو بڑی اعلیٰ ہوگی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات ہے شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان فی اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مہینے سے پہلا مہینہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ جس طرح سے بندہ فرض پڑھنے سے پہلے سنت پڑھتا ہے، فرض پڑھنے سے پہلے سنت پڑھتا ہے، کیونکہ جب فرض کے ساتھ سنت کو لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی اداؤں کے توسل اس کے اعمال کو قبول کر لے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کعبہ شریف کے اندر گئے نا، حجاج کرام کو معلوم ہے کہ کعبے میں تلبیہ پکارنا ہے، کعبے میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ تلبیہ ہے۔ اچھا، یہ بندہ کعبے میں پہنچا نا تو کعبے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نے کہا بابا بات کیا ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اور جب یہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر، تو وہاں قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ وہاں سبوہم قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ دیکھنے والوں نے سوال کر لیا، صاحب کعبے میں تو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں آپ رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے، مدینے میں آ کے رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہاں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو بابا نے جواب دیا تھا، جناب کعبہ خدا کا گھر ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن قسم خدا کی مدینہ کچھ اور ہے۔ وہاں تھا نا تو اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ اللہ میرے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے، اور اس لیے اس کے حبیب کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر کسی محب کے سامنے کسی کے محبوب کا ذکر کرو تو محب راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں رسول کا ذکر اس لیے کر رہا تھا کیونکہ رسول کے ذکر میں خدا کا ذکر ہے۔ ایسے ہی رمضان خدا کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، تو شعبان سے تیاری شروع کرو تاکہ رمضان کے سارے روزے قبول ہو جائیں۔ عزیز دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان للتعظیم رمضان، تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزے رکھو، تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزے رکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استکمل صیام الشہر، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ کسی اور مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کو الگ کر دیا، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے رسول کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس مہینے میں ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے شب برات، چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ جانتے ہو اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کو بخشنے کی ایک رات بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان وہ مہینہ ہے کہ سیرت نبوی کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں طاعت و عبادت میں کثرت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اللہ کے حبیب شعبان کا اتنا اہتمام فرماتے. اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان و رمضان کے علاوہ 2 ماہ مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. 2 ماہ، 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، بغیر بیماری کے بھی دوا لے کے لوگ گھومنے لگتے ہیں. وہ بڑا سا پتا آگے کے جیب میں ڈال لیے، نہیں بھائی بیمار ہوں، نہیں کھا سکتا، نہیں جی سکتا بغیر اس کے. مسلمان کبھی قیامت کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو کبھی قبرستان جا کے دیکھ لینا. ہم سے بڑے سیٹھیے وہاں پڑے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کی مٹیاں خراب ہو رہی ہیں، کفن پھٹے پڑے ہوئے ہیں، اعضاء ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کھڑے ہو کر قبر پر کرنے والا نظر نہیں آتا. میرے بھائی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے. اگر تم نے یہاں اعمال صالحہ کیا ہے تو پھر قبر میں بھی آرام کرنا ہے. اور حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام تو زمین کے نیچے آرام. زمین کے اوپر اگر تم نے عبادتیں کی ہیں، رضائے رب کے لیے تم نے سجدے کیے ہیں، مصطفیٰ کی رضا کے لیے شعبان کی تعظیم کی ہے، تو پھر قبر میں بھی تمہیں آرام سے سونا ہوگا. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور مہینوں کی طرح ہم نے لہو لعب میں گزار دیا تو پھر ہر بندے کو پتا ہے، سب صاحب عقل ہے، اچھائی اور برائی کی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ لے کر فقراء میں تقسیم کرتے. ہم نے تو ٹھان لیا ہے 27 کو دینا ہے. صحابہ اہل بیت کے طریقے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر رمضان سے پہلے غریبوں میں بانٹ دیتے. کیوں ایسا کرتے جانتے ہو؟ تاکہ غریب رمضان کی تیاری کر سکیں. آج ہمارے یہاں تو ماحول بنا ہے 27ویں رات کو آنا مولانا صاحب رسید لے کے. بیچارے رسیدیں لے لے کر کے لوگ نمبر میں کھڑے ہوتے ہیں. سیٹ صاحب 27 کو، میاں 27ویں رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. یہ وہ رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. ارے اس رات میں تو کچھ نہیں کرتا تو کم از کم یہ علماء تھے، انہیں تو لگا رہنے دیتا عبادت میں. لیکن نہیں، لالچ ہی ایسا ڈال رکھا ہے، آنا ہی پڑے گا. اور مولانا صاحب کریں کیا؟ اگر چندہ کر کے نہیں لے جائیں گے تو مدرسے والے الگ سے صدر سیکریٹری کیا کرنے گئے تھے؟ میاں ماہ رمضان المبارک شریف کی قدر کریں. اگر دینا چاہتے ہیں رمضان سے پہلے نکال دیں، دے دیں غریبوں کو تاکہ وہ رمضان کی قدر کر سکیں. اب بتائیے وہ جو بیچارے چندہ کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کی تراویح کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ کچھ پتہ ہوتا ہے؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوتا ہے؟ بیچارے جماعت تک نہیں پاتے، ہمارے آپ کے پیچھے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ غربا مساکین مسجدوں کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے تو کم از کم ایک بار اپنا خود کچھ جگہ پر رکھ کر کے سوچو، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا ہم غربا مساکین کی مدد کرتے. شعبان میں کر لو، شعبان رسول کا مہینہ ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کر لو، ہے نا. میں یطیع اللہ و یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے خدا کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، خدا کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میں بھی عبادت کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. رمضان میں بھی عبادت کرو، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ جب خدا رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا. اچھا، حضرت سیدنا سرکار غوث العظم شیخ جیلا آپ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہے. کتنے؟ 5.
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان میں یہ 5 حرف ہیں اور ان 5 حرف کو ملا کر شعبان بنتا ہے۔ اب ذرا غوث پاک سے پوچھیں آقا راز کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کے راز کو جاننا چاہتے ہو تو شین سے مراد بزرگی ہے نا، شرف ہے، بزرگی۔ عین سے مراد علو، بلندی۔ با سے مراد بر، نیکی۔ الف سے مراد محبت، الفت، محبت۔ اور نون سے مراد نور، روشنی۔ ان حروف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان میں بندے کو رب تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں عطا ہوتی ہیں، ساری نعمتیں۔ اور بندہ ہے کہ اپنے حالت پر لگا ہوا ہے، ہم نے جاگنا ہی نہیں۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں توبہ کریں، اس مہینے میں استغفار کریں، گریہ کریں، روئیں اپنے رب سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے کے اعمال بڑے پسند ہے، کیونکہ یہ مہینہ میرے رسول کو پسند ہے، اور جو رسول کو پسند ہو وہی تو خدا کو پسند ہے۔ جانے برادر، احوال زندگی کی تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگر بات کریں تو 3 قسمیں ہیں۔ حالات گزشتہ جو بیت چکا ہے، حالات موجودہ جس میں ہم چل رہے ہیں، حالات آئندہ جو آنے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہے نا۔ اب فرماتے اسی طرح مہینے 3 ہیں، فرماتے مہینے 3 ہیں۔ رجب تو گزر چکا ہے نا، رمضان آنے والا ہے، شعبان جس میں ہم موجود ہیں، شعبان جس میں ہم موجود ہیں، اور شعبان 2 مہینوں کے درمیان والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اطاعت و فرما برداری کو غنیمت سمجھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شعبان کی عبادتیں قبول فرماتا ہے۔ اچھا سنیں، شعبان المعظم، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی آیت درود اسی مہینے میں۔ تو اس مہینے میں امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوا، اور جس مہینے میں درود کی آیت نازل ہوئی یعنی بے شک اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے حبیب پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجزاء کو پیدا فرمایا نا، 4 مہینے کون کون سے؟ محرم، رجب، شعبان، رمضان، سال میں ان 4 کو چنا۔ جس طرح سے فرشتوں میں 4 کو سنا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اسی طرح سے نبیوں میں 4 کو چنا، نبیوں میں 4 کو چنا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح سے خلفاء میں 4 کو، صحابہ میں 4 کو چنا، صحابہ میں 4 کو سنا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اچھا یہ 4 چنے گئے، پھر ان 4 میں سے اللہ نے 1 کو چنا، ان 4 میں سے۔ اب مہینوں کی بات کریں، اللہ نے محرم ہے نا، رجب، شعبان، رمضان، ان 4 مہینوں میں سے شعبان کو چنا، اور یہ شعبان کا مہینہ اپنے رسول کو عطا فرما دیا، جسے سب سے قیمتی سمجھا اسے سب سے بلند کر دیا۔ اسی طرح سے 4 فرشتوں کو چنا، 4 فرشتوں کے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان 4 کو چنا۔ چننے کے بعد میں سب سے افضل مقام جبریل کو عطا فرمایا، اپنے حبیب کا خادم بنا دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 نبیوں کو چنا، 4 نبیوں کو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ان 4 کو چنا نا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 میں سے 1 کو چنا، یعنی سید الانبیاء ہمارے رسول کو بنا دیا۔ اور پھر جب صحابہ کی باری آئی، 4 چنے گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 کو چنا، پھر ان 4 میں سے افضلیت ابو بکر صدیق کو عطا فرما کر اپنے حبیب کا سب سے پہلا خلیفہ بنا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کرو۔ ایک بات آپ سے کہوں گا، ہمارے پاس ایک مولانا صاحب آئے ہیں، کسی مسجد کے باندھی تھے بیچارے اور کافی بیمار ہیں۔
آئے غالباً وہ پیچھے جو مسجد ہے نا فیض الرسول مسجد، وہاں کے صدر صاحب نے بھی فون کر کے بتایا کہ یقیناً یہ بہت غریب ہے، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے اسی 20 تاریخ کو آنے والے مہینے کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت باہر کھڑے ہوں گے، ہے نا، آپ زیادہ سے زیادہ ان کے تعاون کریں۔ دیکھیں ہوتا یہی ہے نا، 8,000 کی نوکری کرنے والا مولوی پھر اپنے بچیوں کی شادی کہاں سے کرے گا؟ بے بس نہ کرو اماموں کو، ہے نا۔ اتنے تنگ دستی میں اور اتنی مفلسی میں میں سمجھتا ہوں جتنی تنگ دستی میں مسجد کے امام اور مؤذن زندگی گزارتے ہیں شاید کوئی گزارتا ہوگا، شاید۔ آپ کو نظر آتا ہے ان کے کپڑے، ان کی صدریاں، ان کے امامے، ان کے خوشبو، میاں یہ مصطفیٰ کریم کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم، مگر حالات مجبور کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کے کارڈ بھی دیکھا ہے اور دوسری مسجدوں سے بھی ان کے پاس تحقیق موجود ہے، یقیناً سچے آدمی ہیں، مجبور ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان کی بھی مدد کریں۔ دیکھیں جس نے دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزار دیا، میاں آج اسے در بدر جا کر ہاتھ پھیلانا پڑے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہماری قوم کا جو رہبر ہو وہ اس طرح سے کھڑا ہو تو پھر یہ زیب نہیں دیتا۔ میاں اس امت کا مسئلہ ہے، اور ہیں کون جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے لوگ اگر اتنی مجبوری میں زندگی گزاریں یہ زیب نہیں دیتا۔ ہمارے مال پھر کس کام کے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، علماء ائمہ کی، مساجد کی خدمت کریں، غربا مساکین کو بھی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ درس ہوا اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ۔